والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا میری روح فدا میری جان فدا میرا باپ اور میری ماں فدا اسم محمد جب میں لیتا ہوں شہد سے میٹھا لگتا ہے یہ تو بتاؤ دنیا والوں تم کو کیسا لگتا ہے نہ چل زمین پہ سر اٹھا اٹھا کر نہ چل زمین پہ سر اٹھا اٹھا کر لاکھوں خدا نے مٹا دیے تجھ جیسے بنا بنا کر کل جن کا روب تھا دبدبا تھا شور تھا غل تھا جب قبرِ کوہن اکھڑی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا ہم نے کئی بار دیکھا جن کا مزین بدن تھا معطر کفن تھا جب قبرِ کوہن اکھڑی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا واجب التکریم سامعین محترم جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری ماؤں بہنوں عزیز نوجوان ساتھیوں 5ویں پارے سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ تمام احباب کو سننے کی سمجھنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی جس آیت کا میں نے سہارا لیا اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو ایک بات کا حکم دیا اور جب اللہ کسی کو کسی بات کا حکم کرے تو اس حکم کے اوپر عمل کرنا بندوں کے لیے واجب ہو جایا کرتا ہے کیونکہ امر وجوب کے لیے آتا ہے تو اللہ کا حکم وجوب کے لیے ہے یا اللہ تو کیا حکم دیتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا رب فرماتا ہے کہ جب تمہیں یہ کہا جائے کہ امانت کسی کے حوالے کرو اور کسی چیز کی کوئی امانت تمہارے سپرد کی جائے تو وہ امانت کس کو دی جائے فرمایا الی اہلہا جو اس امانت کا اہل ہو وہ امانت اسی کے سپرد کی جائے.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جماعت کا امیر کسی ایسے شخص کو بنا دیا کہ جماعت کے اندر اس سے زیادہ کوئی دوسرا اہل شخص موجود ہے، جماعت کے اندر اس سے زیادہ کوئی باصلاحیت انسان موجود ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے نااہل شخص کو امانت حوالے کر کے اللہ کی بھی خیانت کی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی خیانت کی ہے۔ باصلاحیت انسان کو امانت حوالے کرنا، باصلاحیت انسان کو اپنا امیر منتخب کرنا، باصلاحیت انسان کو اپنا حاکم منتخب کرنا، اس کا حکم اللہ دیتا ہے اور اللہ کا رسول دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے اوپر کسی ایسے شخص کو مسلط کرتا ہے جو نااہل انسان ہو، باصلاحیت انسان نہ ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ منتخب کرنے والے شخص کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہوگا، عزیز و اقارب ہوگا، وہ آگے کسی بڑے منصب کے اوپر جائے گا، کسی بڑے عہدے کے اوپر جائے گا، وہ ہمیں نوازے گا، وہ ہماری نوکریاں لگائے گا، وہ ہمیں اچھے عہدوں کی آفر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے کہ جس کے ذہن کے اندر یہ سوچ ہو، جس کی یہ فکر ہو، جس کا یہ نظریہ ہو۔ اسلام نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے، فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ جب تمہیں کہا جائے کسی اہل کو امانت سپرد کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے اہل کے سپرد امانت کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے ہر محاذ کے اوپر اسلام کا دفاع کیا، جو ہر میدان کے اوپر ڈٹے رہے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کسی ایک صحابی کی تاریخ کو اٹھا کر کے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس صحابی نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اقتدار میرے حوالے کیا جائے، منصب میرے حوالے کیا جائے، کرسی میرے حوالے کی جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مسجد کا نام بھی خالد بن ولید ہے، آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، ہر جنگ کے اندر وہ شریک رہے، ہمیشہ تلوار ان کے ہاتھ کے اندر ہوا کرتی تھی، ہمیشہ محاذ جنگ کے اوپر وہ رہا کرتے تھے، اور ان کا لقب کیا تھا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو بلایا گیا کہ آپ کو فلاں علاقے کا گورنر بناتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میں اس کا حل نہیں۔ کام کیا تھا؟ میدان جہاد کے اندر جہاد کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنا۔ لیکن جب اقتدار کی باری آئی، انہوں نے کہا کہ میرا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، میں اقتدار کو حاصل نہیں کر سکتا، میں اقتدار کا طالب نہیں ہوں، میں کرسی کا طالب نہیں ہوں، میں اس منصب کا طالب نہیں ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا دور خلافت آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا گیا کہ ہے کہا کہ سعد بن ابی وقاص آپ کو فلاں علاقے کا گورنر بنایا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہے، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ اور وہ بھی ہر جنگ کے اندر شریک رہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے اپنے وطن کا دفاع کرتے رہے،
لیکن جب منصب کی باری آئی انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ مسلمانوں، آج کے اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ کسی غیر اہل بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پھر تباہی اور بربادی آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں مثال کے طور پر کہ پائلٹ جہاز کو اڑا رہا ہے، 550 بندہ اس جہاز کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے جیسا ایک بندہ اٹھ کر کے کہتا ہے کہ جناب من صرف 5 منٹ کے لیے جہاز کو میرے حوالے کیا جائے، میں جہاز کو اڑانا چاہتا ہوں۔ پائلٹ کیا کہے گا کہ مجھے بھی تھکاوٹ ہو چکی ہے، تھک گیا ہوں، ذرا تو جہاز کو اڑا دے۔ پائلٹ اس کے حوالے کرے گا جہاز کو، یا 550 آدمی تیار ہو جائے کہ اس کے حوالے کر دیا جائے تو ذرا آرام کر لے؟ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ جس طرح مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کو کسی کھاتے کے اندر نہیں لگاتا کہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں، جہاز تباہ و برباد ہو جائے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ امانت بھی اس کے حوالے کرے، اس کے سپرد کرے جو اس کا اہل۔ جب دین کا مسئلہ پیش آتا ہے ہر بندہ مفتی بنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے۔ پائلٹ کا منصب کسی غیر پائلٹ کو نہیں مل سکتا، اسی طرح جو دین کا بہت بڑا منصب ہے یہ کسی بددین شخص کو بھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے، کل قیامت کے دن ایک ایک فیصلے کا حساب ہوگا، ایک ایک بات کا حساب ہوگا۔ آج ہم ضمیر کی آواز کہہ کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، نام آپ نے ان کا سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے فلاں علاقے کا فلاں علاقہ تباہی اور بربادی کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، فلاں گورنر صحیح کام نہیں کر رہا، فلاں علاقے کے اندر لوگوں کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے فلاں علاقے کا گورنر لگا دیں، انشاءاللہ علاقے کو میں ٹھیک کر کے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری کام کا تو بندہ ہے لیکن اس کام کا تو اہل نہیں ہے، لہٰذا میں تجھے گورنری شپ نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، میں آپ کے فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں احتجاج کروں گا، میرا حق بنتا ہے، میرا منصب بنتا ہے، میں اس فیصلے کا اہل ہوں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاتعداد احادیث کے راوی ہیں، حافظ الاحادیث ہیں، زبانی احادیث آپ کو یاد تھی، اور سب سے زیادہ اگر کسی نے احادیث کو روایت کیا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا کہ ابو ہریرہ میں آپ کو فلاں علاقے کا گورنر منتخب کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہوں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کہتا ہے کہ تم امانتیں اس کے حوالے کرو جو اس کا اہل ہو۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جماعت کے اندر کوئی اہل شخص موجود ہو اور کسی غیر اہل شخص کو کوئی جماعت کا امیر بنا دے، فرمایا کہ اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی، اللہ کی بھی خیانت کی اور اللہ کے رسول کی بھی خیانت کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کی مسلمانوں اس انداز پر تربیت کی کہ ان کو جہاں پر کھڑا کیا وہ وہاں پر کھڑے رہے، وہ وہاں پر ڈٹ گئے۔
آج ہر بندہ منصب کا طالب ہے، ہر بندہ عہدے کا طالب ہے، ہر بندہ اقتدار کا طالب ہے، ہر بندہ کرسی کا طالب ہے، لیکن کل قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا، رائی رائی کا حساب ہوگا، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیکھیں۔ مسلمانوں، آج ہم نے دولت کو دیکھا، آج ہم نے کار کوٹھی اور بنگلوں کو دیکھا اور ان کو ہم نے منتخب کیا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ حضرت عمر بھی آئے، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ حضرت عثمان بھی آئے، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ حضرت علی کا رشتہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی۔ فرمایا لوگوں نے کہا کہ فلاں بڑے امیر تھے، بڑے دولت دار تھے، بڑے دولت والے تھے، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا۔ اللہ کے نبی آپ نے اپنی بچی کا رشتہ حضرت علی المرتضیٰ کو دے دیا ہے۔ فرمایا کہ علی کا جو فخر ہے اللہ کو اس کے اوپر فخر ہے، علی کا جو فخر ہے اللہ کو اس کے اوپر فخر ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے رشتے کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ گاڑیوں کے ساتھ، بنگلوں کے ساتھ، جائیدادوں کے ساتھ، عہدوں کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ۔ غریب بندہ بھی امیر بننے کی کوشش کرتا ہے رشتے کے لیے، 3 گاڑیاں رینٹ پر لے لے گا، شہر میں آ کر کے خوبصورت کوٹھی کرائے پر لے لے گا، اور پھر اس کے بعد 7 دن گزرتے ہیں، مہینہ گزرتا ہے، بیوی کا ہاتھ پکڑا اور دیہات میں چلا گیا۔ اب جس رشتے کی بنیاد ہی فراڈ کے اوپر ہوگی وہ رشتے کبھی بھی آخر تک نہیں چل سکتے، ان رشتوں کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب نااہل لوگ ہمارے اوپر آئیں گے، ہمیں سبز باغ دکھائیں گے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، میں ووٹ نہیں مانگ رہا آپ سے، لیکن سیزن ایسا ہے کہ آپ کی بیداری ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے۔ بعد میں رونے سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے ہی رو لے، پہلے ہی انسان سوچ لے کہ قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جس طرح سبز باغ دکھا کر کے رشتے کامیاب نہیں ہوتے، اسی طرح سبز باغ دکھا کر کے لوگوں کی زندگیاں بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بغداد کے اندر رہتے تھے۔ ایک جگہ پر ان کے بچے کا رشتہ طے ہو گیا، قابل غور بات ہے، بچے کا رشتہ ایک جگہ پر طے ہو گیا۔ امام حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ بچے کے سسرال میں گھر پر گئے، کہا کہ اس بچی کے لیے کوئی اور رشتہ بھی آتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بغداد کے بڑے بڑے صاحبزادوں اور رئیسزادوں کے رشتے آئے، ہم نے نہ کی، آپ کا نام سنا ہوا تھا، آپ بڑے نیک انسان ہیں، تو ہم نے ہاں کر دی اپنی بچی کی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، چند دنوں کا مہمان ہوں، مر جاؤں گا، لہٰذا میری طرف سے اس رشتے کی نہ ہے، کسی اور جگہ کروا دو، میں اپنے بیٹے کا رشتہ یہاں پر نہیں کرواتا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہو جائے، آپ بے شک دنیا سے چلے جائیں، لیکن میں اپنے بچی کا رشتہ آپ کے بیٹے کو دوں گا، جو بات طے ہے وہ ہو کر کے رہے گی۔ امام حسن شیبانی نے کہا کہ میں نہیں مانتا، یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا، اپنے بیٹے کا نقص بتاتا ہوں۔ کہا کہ اس کے اندر کیا نقص ہے؟ کہا کہ وہ رات کو عشاء کی نماز بغیر پڑھے سو جاتا ہے، جلدی سو جاتا ہے، 4 نمازیں پڑھتا ہے، 5ویں نماز نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر بھی یہ رشتہ منظور ہے، اتنا بڑا نام تھا بزرگوں کا، کہا کہ پھر بھی یہ رشتہ منظور ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے فرائض کو ادا نہیں کرتا وہ تمہاری بیٹی کے فرائض کو کیسے ادا کرے گا، لہذا سمجھ لو بس میں نے نہ کر دیے تو یہ نہ ہی۔ گھر میں واپس آئے، بیوی نے کہا کہ پورے شہر کے اندر یہ ڈنڈورا ہے
کہ امام حسن شیبانی نے اپنے بچے کے رشتے سے انکار کر دیا، باپ بیٹے کی آپس میں دشمنی ہے۔ جب بیوی نے یہ بات کی، امام حسن شیبانی نے کہا کہ اس طرف وہ بچی تہجد گزار ہے، وہ بچی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لہٰذا یہ کفر برابری نہیں ہے۔ میرا بچہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، لہٰذا میں نے اس رشتے کا انکار کر دیا ہے۔ میں کسی بچی کی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور جس دیش کے اندر فراڈ ہو، جس دیش کے اندر چکر ہو، سبز باغ دکھائے جائیں، 4 5 گاڑیاں ریٹ پر لی جائیں، یہ ہمارے پاس روزانہ کیس آتے ہیں، کرائے کی بلڈنگ لی جائے، پھر شادی ہو، چند دنوں کے بعد بچی کو دیہات کی طرف لے کر کے جائیں اور پھر کہیں کہ آپس میں زندگی بسر نہیں ہوتی۔ جب تم نے بنیاد غلط رکھی ہے تو اختتام اور انجام بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رب نے فرمایا کہ جب تمہارے سپرد امانت کی جائے، امانت اہل شخص کے سپرد کرو، تمہاری زندگی اچھے طریقے سے بسر ہوگی۔ نہ اہل شخص کو منتخب کرنا اور اس کے ہاتھ میں امانت کو سپرد کرنا، یہ تباہی اور بربادی ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ خود بول کر کے اقتدار کو طلب نہیں کر سکتا۔ اب تو گلی گلی کوچے کوچے کے اندر ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اہل ہوں۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتا، وہ حقوق العباد کو کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے انسانوں سے یاری لگائیے، انسانوں سے دوستی لگائیے، انسانوں کو منتخب کیجئے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کی ایک بندر کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ یہ جلال الدین رومی کو پڑھا کریں۔ ہم نے بچیوں کو لا کر کے بڑے بڑے ڈائجسٹ دیے ہوئے ہیں، ناول دیے ہوئے ہیں کہ بچیوں ان کو پڑھو۔ ٹی وی کے آگے ہم نے اپنے بچوں کو بٹھایا ہوا ہے، اپنی نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جلال الدین رومی کا نام ہمارے بچوں کو نہیں آتا، ان کی تاریخ کا نہیں پتا، ان کی زندگی کا نہیں پتا۔ انہوں نے اتنے مطلب کی بات کی کہ آج کے اس دور کے اوپر وہ فٹ آتی ہے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بندے کی بندر کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ دوستی کیسے ہوئی کہ بندر بیٹھا ہوا تھا، سانپ آیا تو اس بندے نے سانپ کو مارا، بندر اس کا دوست بن گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو میرا خیر خواہ ہے، اس نے سانپ کو مارا ہے۔ اب دوستی ہو گئی۔ لوگوں نے اسے منع کیا کہ بندر بندر ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے، کسی جڑے دے پترے نال دوستی کر۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، اسے میں کہتا ہوں درخت پر چڑھ، یہ چڑھ جاتا ہے، اسے میں کہتا ہوں نیچے اتر، یہ اتر آتا ہے، یہ پکا میرا یار ہے۔ اب ایک دن ایسے ہوا کہ وہ بندہ درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، مکھی آ کر کے بیٹھی، بندر نے ماری، مکھی اڑ گئی، پھر آ کر کے بیٹھی، اس نے ماری، اڑ گئی۔ بار بار اس نے تنگ کیا، قریب کلاڑا پڑا ہوا تھا، بندر نے کلاڑا اٹھایا اور ڈس سر کے اوپر مارا، سر کے 2 ٹکڑے۔ اب وہاں سے ایک دانا شخص گزرا، لوگوں نے کہا کہ دیکھا بندر کے ساتھ اس نے دوستی کی اور بندر نے اس کو مار دیا۔ کہا کہ یہ ساری غلطی اس کی ہے، انسانوں کے ساتھ دوستی لگاتا تو یہ موت سے بچ جاتا، غیر فطرتی چیز کے ساتھ اس نے دوستی لگائی، بندر کے ساتھ۔ یہ دوستی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ آج میری طرح کا بھی بندہ اشارے والی گاڑی کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، سفید کپڑے پہن کر کے، کہتا ہے جی بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمیں فرنٹ سیٹ کے اوپر بٹھاتے ہیں۔ لیکن جب یکم آئے گی اس کے بعد جائے گا بھی نہیں پوچھیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ قرآن کہتا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرو۔
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں حاکم بنایا جائے، منصف بنایا جائے، عدل کے ساتھ انصاف کرو، عدل کے ترازو کو تھام کر کے رکھو۔ یہ نہیں کہ یہ میرے خاندان کا آدمی ہے، میرے قبیلے کا آدمی ہے، میرا قومی آدمی ہے، میرا وفادار ہے، بلکہ تم نے انصاف کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو اسد کی ایک عورت نے چوری کی، اللہ کے نبی کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے کہا کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ لوگوں نے کہا کہ خاندان کی بات ہے، قبیلے کی بات ہے، کہ فلاں قبیلے کی عورت کا ہاتھ کٹ گیا، لہذا سفارش کی جائے کہ اس بچی کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے، سفارش دے کر کے اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا کہ تو سفارش لے کر کے آیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کل کسی کے اوپر ظلم کریں گے فلاں ہمارا ساتھ دے گا، کل قیامت کے دن تمہارا ساتھ کون دے گا؟ جب تم رب کے دربار میں کھڑے ہوگے اور رائی رائی اور پائی پائی کا تم سے حساب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ وہاں پر وفاداریاں تبدیل ہو جائے گی، کوئی بندہ ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ یہاں پر ہر بندہ کہتا ہے کہ عدالتوں اور کچہریوں کا کام یہ لوگ کریں گے، اس عدالت اور کچہری کا کون کام کرے گا؟ جب انصاف کرنے والا اللہ ہوگا اور گناہگار ہم کھڑے ہوں گے۔ مسلمانوں، اپنی دماغوں کی کھڑکیوں کو کھولیے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، متغیر ہوا، غصہ آیا، سرخ ہو گیا، فرمایا کہ تو سفارش لے کر کے آیا ہے، یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، چوری کرتی، میں یہی فیصلہ سناتا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بی، مسلمانوں اللہ تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے احسان کی۔ ہم آپ کے محسن ہیں، قرآن آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی امانت کسی اہل شخص کے سپرد کیجئے، چاہے جائے کہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ ابو جہل نے جاسوس بھیجا بدر کے میدان کے اندر کہ جا کر کے پتہ کرو مسلمان کتنے ہیں، تو وہاں پر کھوج لگائی، جاسوس آ کر کے دیکھتا ہے کہ 313 کھڑے ہیں، نہتے ہیں، پاس کچھ نہیں، جا کر کے کہا وہ تعداد میں کم ہے، 313 ہے۔ ابو جہل نے فوراً کہا کہ ہم جیت چکے ہیں، ہمارا پگڑا بھاری ہے، ہم ان کو اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کے اوپر باندھ کر کے مکہ لے کر کے جائیں گے، پھر ہم ان کے ساتھ وہ حشر کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ جاسوس نے کہا کہ اگلی گل بھی تو سننا، وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے، وہ مدینہ سے کفن پہن کر کے آئے ہیں کہ جانیں قربان ہوتی ہے ہو جائیں، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ ابو جہل کے فوراً روکتے کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ 313 ہمارے اوپر حاوی ہوں گے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، کبھی تعداد میں کم ہونے والے دوسروں کے اوپر حاوی ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے، امانت کا حساب اور کتاب ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ تنہائی میں جا کر کے سوچیں کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں، اگر نیک لوگوں کی طرف ہیں تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی مقدر ہوگی، اور اگر دوسری طرف ہیں تو پھر سوچ لیں کہ قیامت کے دن حساب اور کتاب دینا ہوگا۔ میں الیکشن میں کھڑا نہیں ہوتا، نہ کسی پارٹی اور جماعت سے کوئی تعلق ہے، لیکن قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے غور اور سوچ اور فکر کے ساتھ اچھی طرف جائے۔ اللہ پاک ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے رہو۔